بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راتوں کی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں۔ قیام کرنے میں تراویح کی نماز بھی آ گئی، تراویح نماز پڑھانا بھی آ گیا، تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کے قرآن سننا بھی آ گیا، تراویح کی نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھنا بھی آ گیا، ذکر اذکار کرنا بھی آ گیا۔ تو کاش ہماری اگر کوئی تراویح نہ چھوٹے، 20 رکعت اگر ہم پابندی سے پڑھیں تو یقیناً لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ آج کل عجیب کلچر ہو گیا ہے، پہلی دوسری رات میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 6 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ مختلف جگہ پہ تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی چند رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور چند رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی انفراداً پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے چاہا کہ امت کو ایک ہی تعداد پہ جمع کریں اور ایک امام کے پیچھے جمع کریں۔ انہوں نے ایک تو وقت طے کیا، تراویح کی نماز عشاء کے بعد ہوگی، کیونکہ اگر کہیں رات میں 2 بجے تراویح ہو رہی ہے، کہیں 3 بجے ہو رہی ہے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھائی جائے گی اور 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے، اور بہت بڑے قاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کو ذمہ داری دے دی کہ آج سے آپ تراویح سنائیں گے۔ اس زمانے سے الحمدللہ آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس عمل پہ صحابہ کو جمع کیا اور ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ پہ اس پہ جمع کرنا گویا اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اور کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہمیں حکم دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے صحابہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اس کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جس عمل پہ ہمیں جمع کیا، اگر عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہ ہم عمل کریں گے، ایک گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک کلچر ختم کرو کہ چند رکعتیں پڑھ کے مسجدیں خالی ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، چند رکعتیں پڑھ کے لوگ جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جا رہا ہے، ثوابوں کی تلاش میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، صحیح حدیث، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ شعبان میں جن کے بارے میں فیصلہ تھا اسے جہنم میں جلنا ہے، اس بندی کو جہنم میں جلنا ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا فلاں بندہ، میری فلانی بندی عبادات میں مشغول ہے، راتوں میں جاگ رہی ہے، تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑی ہے، تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ 2 چیزیں رمضان کے تعلق سے سفارش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اللہ سے کہتا ہے اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا اور شہوات سے روکا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجئے، اسے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یا اللہ اے تیرا بندہ اور تیری بندی دن بھر روزہ رکھ کے تھکے ہارے تھے، جیسے روزہ کھول دیا نیند کا تقاضا کر رہا تھا، نڈھال ہو رہے تھے، عشاء کے بعد سونے کا جی کر رہا تھا، نرم نرم بستر نظر آ رہے تھے، لیکن نہیں، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا۔ یہ تراویح میں کھڑا ہے، تراویح میں کھڑی ہے، قرآن سنا رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہوئی شفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان میں ہم نے اپنی گناہوں کی معافی نہیں کرائی تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حافظ قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا جلدی جلدی پڑھانا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تھکے ہارے ہیں، یا آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تراویح رمضان کے علاوہ کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی سنت تراویح آپ شوال میں چاہے تو بھی پڑھ نہیں سکتے، ذی الحجہ جیسے مبارک مہینے میں چاہے تو بھی آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یہ سوچیں آج پہلی تراویح ہے، آج اگر میں نے تراویح نہیں پڑھی آج کا میرا چانس ختم ہو گیا، ابھی 29 تراویح کا موقع ہے۔ اگر 4-5 راتیں گزر گئی، آپ سوچیں اگر اتنی راتیں میری چھوٹ گئی پھر مجھے بھی 25 تراویح کا موقع ہے، پتہ نہیں وہ موقع آئے بھی نہ آئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سوچیں آج مجھے موقع ہے، اگر یہ چانس ختم ہو جائے گا میں محروم رہوں گا، پھر اگلے سال کا اللہ ہی حافظ، پتہ نہیں گزشتہ سال کتنے لوگ زندہ تھے اور بالکل صحت یاب تھے لیکن اچانک بیمار ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی بیمار بھی نہ ہوئے ایسے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں روزانہ یہ سوچیں ابھی موقع ہے، ابھی مجھے صحت ہے، ابھی میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ سکتا ہوں، کل موقع ملے نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ آج الحمدللہ ہمیں صحت ہے، ابھی ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم اللہ کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملے نہ ملے، اگلے سال زندہ رہے نہ رہے، اسی لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھے۔